السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مئی کی 21 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید۔ خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جمعے کی صبح مقامی وقت کے مطابق 2 بجے جنگ بندی کا آغاز ہو گیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے انہیں جمعرات کو آگاہ کیا تھا کہ اسرائیل حماس کے ساتھ باہمی اور غیر مشروط جنگ بندی پر رضامند ہو گیا ہے۔ صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ انہوں نے لڑائی رکوانے کے لیے اپنی انتظامیہ کی پس پردہ سفارتی کوششوں کے سلسلے میں گزشتہ 11 دن میں 6 بار نیتن یاہو سے گفتگو کی۔ انہوں نے جمعرات کو مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی بات کی۔ امریکی صدر کے مطابق سفارتی کوششوں میں مغربی کنارے کا انتظام چلانے والی فلسطینی انتظامیہ اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک بھی شامل تھے۔ مقامی محکمہ صحت کے مطابق 11 دن کی لڑائی کے دوران غزہ میں بمباری کا شکار ہونے والوں کی تعداد 230 تھی، جن میں 65 بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی انتظامیہ کے مطابق اس کے 12 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں 72,000 فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر جیلڈ اردن نے کہا تھا کہ ان کی حکومت جنگ بندی چاہتی ہے، لیکن حماس کی دہشت پھیلانے والی صلاحیت میں نمایاں کمی کے بعد۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے اقوام متحدہ میں صورتحال پر ایک اجلاس میں شرکت کے بعد صحافیوں کو بتایا کہ یہ فلسطینی عوام کے لیے اچھا ہے کہ تباہی، جارحیت اور حملے رک جائیں گے۔ غزہ میں 20 لاکھ سے زیادہ آبادی آج رات سکون سے سوئے گی اور انہیں یہ علم ہوگا کہ کل ایک روشن صبح ان کی منتظر ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے ایک بار پھر جنگ بندی کے مطالبے کو دہرایا تھا اور کہا کہ لڑائی کو روکنا اشد ضروری ہے تاکہ سرحد کے دونوں جانب بے قابو سلامتی کے مسئلے اور انسانی بحران سے بچا جا سکے۔ صدر بائیڈن نے جمعرات کو اپنے ایک بیان میں کہا کہ ان کی انتظامیہ خطے میں پائیدار امن کے لیے خاموشی سے انتھک سفارتکاری میں مصروف رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اقوام متحدہ اور دوسرے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ غزہ کے عوام کو تیز تر انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے اور تعمیر نو کی کوششوں میں تعاون کرتا رہے گا۔ عالمی رہنماؤں اور اعلیٰ سفارتکاروں نے مصر کی مدد سے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کیا ہے اور مشرق وسطیٰ کے اس مسئلے کے طویل المدت سیاسی حل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یورپی یونین نے جنگ بندی کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ 2 ریاستی حل کی طرف پیش قدمی مسئلے کا واحد قابل عمل حل ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان مریاس خارودہ نے کہا کہ اگرچہ روس کو جنگ بندی سے اطمینان ہوا ہے، لیکن اس سلسلے میں مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ بیجنگ نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب بین الاقوامی برادری کو خطے میں تعاون کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ جرمن وزیر خارجہ نے ٹویٹ میں کیا کہ اچھا ہوا کہ جنگ بندی ہو گئی ہے۔ برطانیہ نے تصادم کے تمام فریقوں سے کہا کہ وہ پائیدار جنگ بندی یقینی بنائیں۔ فرانس نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ تشدد نے امن عمل بحال کرنے کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ ایران کی حمایت یافتہ اور حماس سے قریبی رابطے رکھنے والی لبنانی عسکری تنظیم حزب اللہ نے جنگ بندی کو تاریخی فتح قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ جنرل اسمبلی کو ہر صورت ذمہ داری لینے کی ضرورت ہے اور کہا کہ اسرائیلی جارحیت کو روکنا پہلی ترجیح ہونا چاہیے۔ انہوں نے امید ظاہر کی تھی کہ سیکیورٹی کونسل اس آخری لمحے میں اسرائیلی حملوں کو بند کرنے کا مطالبہ کرے گی۔ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہتی ہے تو جنرل اسمبلی کو چاہیے کہ وہ پوری بین الاقوامی برادری کی طرف سے یہ مطالبہ کرے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اس خصوصی اجلاس کے لیے تقریباً 1 درجن کے قریب وزرائے خارجہ نیو یارک میں تھے، جہاں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں فلسطین اسرائیل معاملے پر ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا، جو 14 ماہ قبل کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد سے عالمی ادارے کا پہلا شخصی موجودگی والا اجلاس تھا۔
پاکستانی حکام نے ان الزامات کو غلط قرار دیا ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جمعرات کو ایک ٹی وی انٹرویو میں اسرائیل فلسطین تصادم پر گفتگو کرتے ہوئے یہود دشمنی پر مبنی تبصرہ کیا۔ یہ تنازعہ اس وقت شروع ہوا جب شاہ محمود قریشی نے سی این این کی اینکر بیانا گولو ڈریگا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اپنے تمام رابطوں کے باوجود ذرائع ابلاغ کی جنگ ہار رہا ہے۔ اینکر نے پوچھا کہ رابطوں سے ان کی مراد کیا ہے۔ جواب میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ وہ بے حد با اثر لوگ ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ وہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس پر سی این این کی اینکر نے کہا کہ میں اسے یہود دشمنی پر مبنی تبصرہ سمجھتی ہوں۔ ناقدین نے ٹوئیٹر پر شاہ محمود قریشی کے تبصرے پر تنقید کی تھی، لیکن پاکستانی وزارت خارجہ نے جمعے کو ایک بیان میں اس تنقید کو مسترد کر دیا ہے۔ افغانستان کے صوبے میدان وردک کے حکام نے کہا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز سے شدید لڑائی کے بعد طالبان نے ضلع جلریز پر قبضہ کر لیا ہے۔ صوبائی کونسل کے رکن شریف اللہ ہوتک نے وائس آف امریکہ کو آگاہ کیا کہ یہ ضلع 5 دن سے طالبان کے محاصرے میں تھا اور آج ان کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے ترجمان طارق آریان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان سیکیورٹی فورسز نے حکمت عملی کے تحت ضلع کے مرکز سے عارضی پسپائی اختیار کی ہے۔ انہوں نے جلریز میں لڑائی کے دوران ہلاکتوں کی تفصیل بیان نہیں کی۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا کہ جلریز پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے اور افغان سیکیورٹی اہلکاروں نے ہتھیار پھینک کر ان میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اس صوبے میں 2 ہفتوں کے دوران یہ دوسرا ضلع ہے جس پر طالبان نے قبضہ کیا ہے۔ 2 ہفتے پہلے ضلع نرخ میں بھی طالبان کا قبضہ ہو گیا تھا۔ جلریز کا ضلع میدان شیر کے مغرب میں اور کابل کے جنوب مغرب میں 63 کلومیٹر دور واقع ہے۔ افغانستان کے ضلع لغمان میں طالبان کی بڑھتی ہوئی شدت پسندی کی کارروائیوں کو ماہرین نے تشویشناک قرار دیا ہے۔ عید الفطر کے موقع پر 3 روزہ جنگ بندی کے اختتام پر شدت پسندی کی کارروائیوں میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ طالبان نے طویل محاصرے کے بعد صوبے لغمان کے مشرقی ضلع دولت شاہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس نے تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر پسپائی اختیار کی ہے، تاہم ماہرین نے ممکنہ استنبول کانفرنس سے قبل بڑھتی ہوئی کشیدگی کو تشویشناک قرار دیا ہے۔ امریکہ کے قائم مقام معاون وزیر دفاع ڈیوڈ ایف ہیلوے کا کہنا ہے کہ وہ اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف حملے کے لیے عالمی دہشت گرد گروپوں کی افغانستان سے منصوبہ بندی، بھرتی، تربیت اور منظم کرنے کی صلاحیت میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔ امریکی سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی کی جمعرات کے روز ہونے والی سماعت کے دوران کمیٹی کے رکن ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹر جونی ارنسٹ کا جواب میں کہنا تھا کہ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ امریکہ وہاں موجود ہے، جو افغان نیشنل ڈیفنس اور سیکیورٹی فورسز کی مدد کر رہا ہے۔ کمیٹی کے سربراہ ڈیموکریٹ جماعت کے سینیٹر جیک ریڈ نے اپنے افتتاحی بیان میں کہا کہ صدر جو بائیڈن کے انخلا سے متعلق فیصلے کو اختتام کے طور پر نہیں بلکہ ایک ٹرانزیشن یا منتقلی کے طور پر دیکھنا چاہیے، اور اس سے یہ مراد بھی نہیں ہے کہ امریکہ اپنی انسدادی دہشت گردی کے لیے کی جانے والی کوششیں ختم کر دے گا۔ عراق کے صدر برہم صالح نے عرب میڈیا کو بتایا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بہتر تعلقات نہ صرف بغداد بلکہ پورے خطے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ وائس آف امریکہ کے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے مطابق عراق کے صدر صالح کا کہنا ہے کہ خطے کے ان 2 بڑے ممالک کے درمیان مصالحت کے لیے عراق اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور عراقی مصالحت کار پس منظر میں رہ کر ایران اور سعودی عرب کے درمیان سفارتی مصالحت کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں، تاہم اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور ایران گزشتہ کئی برسوں سے لبنان، عراق اور یمن میں ایک دوسرے کے خلاف درپردہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود نے اخبار نویسوں کو بتایا تھا کہ دیگر باتوں کے علاوہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ ایران اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان اور جرمنی سے سن 2015 میں طے کیے گئے
جوہری معاہدے کی تمام شقوں پر عمل کرے۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے گزشتہ ہفتے شام کے دارالحکومت دمشق کے دورے پر صحافیوں کو بتایا تھا کہ وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان معمول کے تعلقات دیکھنے کے خواہاں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران اس کے لیے تیار ہے اور ہمیشہ سے سعودی عرب کے ساتھ قریبی تعلقات کے لیے تیار رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے سعودی عرب کے ساتھ کچھ روابط ہوئے ہیں اور اسے امید ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بہتر تعاون کے ذریعے یہ روابط نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ کوئٹہ میں ہمارے نمائندے کے مطابق بلوچستان کے چمن کے علاقے میں کم از کم 6 افراد ایک دھماکے کا شکار ہو گئے ہیں جبکہ 14 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ صوبائی حکومت کے ایک ترجمان لیاقت شاہواری نے بتایا کہ یہ دھماکہ جمعیت علماء اسلام کی ایک ریلی پر ہوا جو فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی تھی۔ پاکستان میں چین کے تعاون سے جوہری توانائی سے بجلی پیدا کرنے کے ایک اور یونٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے ساحل پر K2 نیوکلیئر پاور پلانٹ سے قومی گرڈ کو 1100 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا سکے گی۔ نئے یونٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ 3rd جنریشن نیوکلیئر پاور پلانٹ حفاظت کے جدید ترین انتظامات سے آراستہ ہے۔ تاہم دوسری جانب نیوکلیئر ماہرین پاکستان میں پہلے ہی ضرورت سے زیادہ بجلی کی پیداوار کے باوجود نئے جوہری پاور پلانٹ کی تنصیب اور مؤثر حفاظتی اقدامات پر سوال اٹھاتے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کے نامزد گروپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے، جس میں عثمان بزدار نے اراکین کو تحفظ دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ملاقات میں ترین گروپ نے عثمان بزدار کی قیادت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کو وزیر اعلیٰ مانتے ہیں اور کبھی کوئی منفی کردار ادا نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل ترین گروپ نے جمعے کے روز پنجاب اسمبلی میں الگ موقف اپنانے کا اعلان کیا تھا۔ سمندری طوفان میں لاپتہ ہو جانے والے 26 افراد کو تلاش کرنے کی امیدیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس ہفتے جنوبی بھارت سے ٹکرانے والے طوفان کی وجہ سے ممبئی کے قریب ایک بڑی کشتی ڈوب گئی تھی جس میں 261 افراد سوار تھے۔ امدادی کارکنوں نے بدھ تک ان میں سے 186 افراد کو بچا لیا تھا، لیکن باقی لوگوں کی پانی میں بہتی ہوئی لاشیں ہی مل سکی ہیں۔ جمعرات کو بحریہ کے امدادی کارکنوں نے مزید 12 لاشیں تلاش کر لی ہیں۔ بحریہ کے ترجمان نے بتایا کہ پیر سے اب تک 49 لاشیں مل چکی ہیں۔ زندہ بچ جانے والے ایک شخص نے بتایا کہ طوفان کے دوران خطرہ محسوس کرنے کے بعد اس بڑی کشتی میں سوار تمام افراد عرشے پر پہنچ گئے تھے۔ کشتی میں پانی جمع ہونے کے بعد اس نے ایک جانب جھکنا شروع کر دیا تھا۔ لائف جیکٹس پہننے کے بعد وہ لوگ امداد پہنچنے سے پہلے 8 گھنٹوں تک اوپر نیچے ڈولتے رہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سربراہ حکومت نے بھارت اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں سرکاری اسکولوں کے 2 اور اساتذہ کو نوکریوں سے برخاست کر دیا ہے۔ ایک پولیس افسر دیوندر سنگھ کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ دیوندر سنگھ کو پولیس نے جنوری سن 2020 میں ایک عسکری کمانڈر سید نوید مشتاق عرف نوید بابو کے ساتھ گرفتار کیا تھا، جس کے بعد وہ کافی عرصے تک اخباری سرخیوں میں رہے اور اس وقت ان کے خلاف ایک خصوصی عدالت میں دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ زیر سماعت ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس ماہ کے شروع میں ایک کالج پروفیسر، ایک اسکول ٹیچر اور ایک نائب تحصیلدار کو بھی یہ کہہ کر نوکریوں سے برطرف کیا تھا کہ ان کی سرگرمیاں کچھ اس طرح کی رہی ہیں کہ ان کا سرکاری ملازمت میں بنے رہنا ریاست کی سیکیورٹی کے مفاد کے منافی ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو اس بل پر دستخط کر دیے ہیں جس کا مقصد ایشیائی نژاد امریکیوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم سے نمٹنا ہے۔ یہ قانون سازی کورونا وائرس کی وبا کے دوران امریکہ میں ایشیائی امریکیوں پر حملے بڑھنے کے بعد کی گئی ہے۔ صدر بائیڈن نے اس قانون سازی کو دونوں جماعتوں کے تعاون کی نئی غیر معمولی مثال قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے قطب شمالی کے خطے میں روس کی فوج بڑھنے پر تشویش ظاہر کی ہے۔
انہوں نے اس تشویش کا اظہار جمعرات کو آئس لینڈ کے دارالحکومت ریکیاوک میں قطب شمالی کی کونسل کے اجلاس میں کیا۔ ماسکو کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے سوال اٹھایا کہ اس علاقے میں نیٹو کی جانب سے بمبار جہاز اور آبدوزیں تعینات کرنے کا کیا مقصد ہے۔ روس خطے کے ملکوں پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ علاقے میں کشیدگی بڑھنے کے پیش نظر اعلی سطح کے فوجی حکام کا اجلاس بحال کرے، لیکن امریکہ نے اس کی مخالفت کی ہے۔ امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ نے آئس لینڈ کے دارالحکومت ریکیاوک میں ہونے والے آرکٹک کونسل وزارتی اجلاس کے موقع پر پہلی بالمشافہ ملاقات کی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔